السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسے نمبر 4 ہے, ایف ایس سی انگلش پارٹ 2 بک 2, اس کا ایسے نمبر 4 اینڈ آف ٹرم. اس کی سمری ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ ایک ایسا ایسے ہے جو کہ آٹو بایوگرافی کے طور پہ لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے جس رائٹر نے لکھا ہے اس نے اپنی ساری اسکول لائف بیان کی ہوئی ہے. ساری اسکول لائف کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اسکول کی جو زندگی تھی ان کی کیسی تھی. اور یہ ایسے انہوں نے اپنے ایک ٹیچر کی کتاب, جو کہ اس کا نام ہے فرائیڈے تھینک گاڈ, ٹیچر کی ایک کتاب ہے, اس میں سے یہ ایسے جو ہے نا انہوں نے نکالا ہے اور اپنی اس کتاب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. اس ایسے کے مطابق جیسے یہاں سے ہمیں سمجھ پتہ چل سکتا ہے کہ اینڈ آف ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو ٹرم ہماری چل رہی ہے, فرسٹ ٹرم چل رہی ہے یا مڈ ٹرم چل رہی ہے یا فائنل ٹرم چل رہی ہے, جو 3 ٹرمز ہوتی ہیں, 2 ٹرمز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, تو اس کا جو اختتام ہے اس کے بارے میں یہ ایسے ہے. اس ایسے میں اسکول کی جو ڈیلی روٹین ایسی روٹین ہے جو کہ بہت اکتا دینے والی, تنگ کر دینے والی, ایک مینٹلی طور پر بڑی ڈسٹرب کرنے والی جو روٹین ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ کیسی فیلنگز ہوتی ہیں. رائٹر جو ہے وہ اسکول کی ڈیلی روٹین کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اسکول کے اندر ڈیلی روٹین, ڈیلی آنا جانا, اور اس کے بعد جو روزمرہ کا ہوم ورک مل جاتا ہے بہت زیادہ, اور جا کے وہاں کلاسز ٹائم پہ اٹینڈ کرنا اور ٹیچرز کی مرضی کے ساتھ پڑھنا, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے, امتحانات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کمپٹیشن کریں اور کمپٹیشن کے ذریعے مارکس زیادہ لے لیے جائیں, یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. رائٹر کہتا ہے کہ waking up in the morning is an extreme task. روزانہ جو صبح کو اٹھنا ہے, صبح جو اٹھنا پڑتا ہے, اٹھ کے اسکول جانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, وہ بڑا ایک ایکسٹریم قسم کا ٹاسک لگتا ہے, بڑا مشکل کام لگتا ہے. دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اٹھوں اور اٹھ کے اسکول جانے کی تیاری کروں, لیکن مجبوری ہے کہ جانا ضرور ہے, اور یہ بھی چیز انہیں اچھی نہیں لگتی رائٹر کو. وہ کہتا ہے کہ جب میڈ, میں اوپر والے کمرے میں رہتا تھا, جب میڈ مجھے اٹھانے کے لیے سٹیپس لے کر, سیڑھیوں میں سٹیپس لے کر اوپر کی طرف آتی تھی, وہ کہتا ہے رائٹر کہ اس کے جو سٹیپس کی آواز تھی ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے جہنم کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جہنم کا دروگا مجھے اٹھانے کے لیے آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکول جانا پڑے گا, اور اسکول جانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا. اسکول کی روٹین اسے بڑی بورنگ لگتی تھی. وائس آف میڈ فیلز لائک سمنز آف ہیل. اس میڈ کی آواز ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے جہنم کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. اس کے بعد رائٹر بیان کرتے ہیں فرائیڈے کے دن ان کی فیلنگ کیا ہوتی تھی رائٹر کی. رائٹر کہتا ہے کہ فرائیڈے کو جب آخری پیریڈ ہوتا تھا, لاسٹ لیکچر ہوتا تھا, لاسٹ لیکچر کی بیل ہونے لگتی تھی, تو ہمارے دل میں پھول کھلنے لگ جاتے تھے. پھول کھلنے کا مطلب یہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آگے جو ہے ویکنڈ آ رہا ہے, اور آج کا بھی آدھا دن ہاف ڈے ہے فرائیڈے کو, آج بھی آدھا دن, اور اگلے بھی 2 دن ہم بالکل فری ہوں گے. کوئی کام, کوئی روٹین فالو نہیں کرنی پڑے گی, کوئی کمپٹیشن نہیں کرنا پڑے گا, کوئی ہوم ورک تو چلے ملتا ہے, لیکن پھر بھی روٹین اور کمپٹیشن جو ڈیلی روٹین ہے اسکول کی, اس سے وہ ذرا فری اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو فرائیڈے مارننگ کیسی ہوتی تھی, بڑی خوش. فرائیڈے کو صبح کے وقت بھی بڑا خوش ہوتا تھا, اور آخری لیکچر کے وقت تو بہت زیادہ خوش ہوتا تھا. ویکنڈ ہیڈ, کیونکہ ویکنڈ پورا ایک آگے آ رہا ہے, 2 دن آ رہے ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے آف آ رہے ہیں. اس کے بعد جب بیل ہو جاتی, فرائیڈے کو جب بیل ہو جاتی, تو رائٹر اور دوسرے بچے کلاس روم میں سے ایسے نکلتے تھے کہ جیسے جیل کا دروازہ کھل گیا ہو اور قیدی بڑی تیزی کے ساتھ باہر بھاگ رہے ہیں, اسکیپڈ پریزنر, قیدیوں کی طرح بھاگتے تھے. اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ, اور آخری جو بات میں بتا رہا ہوں کہ سنڈے نائٹ از فل آف تھریٹ فار منڈے مارننگ. لیکن جب یہ ہوتا کہ جب سنڈے کو رات ہوتی نا, تو پتہ چلتا کہ جی صبح مارننگ ہے, منڈے مارننگ ہے اور اسکول جانا پڑنا ہے, تو رائٹر کا دل جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا تھا, اچھا نہیں لگتا تھا, نیند بھی نہیں آتی تھی. تو یہ ساری باتیں ابھی انٹروڈکشن کے اندر پہلے پیراگراف کے اندر بتائی ہوئی ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے بعد اگلے حصے میں, اگلے پیراگراف میں رائٹر یہ بتاتا ہے کہ کچھ اس اسکول ٹرم کے دوران, اس ایک ٹرم کے دوران کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہالیڈیز آ جاتی ہیں کہ جن کی ہمیں پہلے تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہالیڈیز آ جائیں گی. مثال کے طور پہ کوئی فٹ بال میچ آ گیا, کوئی فٹ بال میچ آ گیا, اس میچ کی وجہ سے ہمیں
یا تو ہو سکتا ہے کہ اسکول سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے چھٹی مل گئی، یا پھر کوئی ایسا اوکیزن آ گیا کہ کسی پولیٹیشین نے آنا ہے یا کسی اور نے اسکول میں میٹنگ کرنے کے لیے آنا ہے، تو اسکول میں سے ہمیں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے چھٹی دے دی گئی. تو ان چیزوں کو رائٹر کہا کرتا تھا بلیسڈ بریکس، بلیسڈ بریکس کہا کرتا تھا. اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایسٹر پہ بھی اور ہر کرسمس پہ بھی تقریباً 3 ہفتے چھٹی ملا کرتی تھی. 3 ہفتے کرسمس پہ اور 3 ہفتے ہی ایسٹر پہ چھٹی ملا کرتی تھی، جو کہ بعد میں کم کر کے 10 دن کر دی گئی، 10 دن ایسٹر پہ اور 10 دن کرسمس پہ. اسی طریقے سے اگر اس کو ہم اپنے سینیریو کے ساتھ دیکھیں یہاں کے حوالے سے، تو ہمیں عید الفطر کی بھی چھٹیاں آ جاتی ہیں، عید الاضحیٰ کی بھی چھٹی آ جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں جو ہیں اینول جو عرس ہوا کرتے ہیں ان کی بھی چھٹی آ جاتی ہے، یا ویسے جو ہمارے دوسرے ریلیجیس اوکیزن ہیں ان پہ بھی ہمیں چھٹی آ جاتی ہے. تو ہم اپنے حساب سے ان چھٹیوں کو بلیسڈ بریکس کہیں گے جن کو رائٹر نے ایسٹر، کرسمس اور تھوڑی تھوڑی وقفے کی چھٹیاں کہا ہے. رائٹر یہ چھٹیوں کو بڑا انجوائے کیا کرتا تھا، اور جو بنیادی چھٹیاں تھیں جو اس چیپٹر کے اندر بنیادی طور پہ مینشن کی گئی ہیں وہ والی چھٹیاں تھیں جن کو دا ہالیڈے کہا گیا ہے، سمر ہالیڈیز، جو کہ لمبی چھٹیاں ہوا کرتی تھی، گرمیوں کی چھٹیاں. ان چھٹیوں کی رائٹر بہت زیادہ خواہش کیا کرتا تھا. رائٹر یہ چاہتا تھا کہ یہ چھٹیاں میرے پاس بہت جلدی آئیں. جب آتی تھی یہ چھٹیاں تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں بھی چلا جایا کرتا تھا. موو اراؤنڈ میڈوز ان جولائی، وہ جولائی کے اندر سبزہ زار میں، چراگاہ میں چلا پھرا کرتا تھا، اور اپنی داد کے گھر، نان کے گھر بھی جایا کرتا تھا. یہ اس کے اندر اس نے یہاں تک اینڈ آف ٹرم کے بارے میں یہ بتایا ہے. اس سے اگلے پیراگراف میں آپ پڑھیں گے کہ اس نے اپنی کون سی ایسی خواہشات کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. جی اس کے بعد آخری حصے میں، اس ایسے کے آخری حصے میں رائٹر بتاتا ہے اپنی کچھ خواہشات کے بارے میں. وہ ایسی خواہشات ہیں کہ جو بچپن میں بھی پوری نہیں ہو سکی اور ابھی تک پوری نہیں کی گئیں. تو رائٹر جو ہے وہ ان خواہشات کے بارے میں بھی تذکرہ کرتا ہے. وہ ایک بہت اچھی لائن ہے، وہ کہتا ہے wishes don't come true in this life، کہ اس زندگی میں انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. تو کس چیز کی خواہش تھی رائٹر کی، کون کون سی خواہشات تھیں؟ اس نے 2-3 خواہشات کا ذکر کیا ہے جو کہ اس کی پوری بچپن میں تو نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے جب وہ زیادہ چھوٹا تھا تو اسے ٹرائی سائیکل کی ایک بہت زیادہ چاہت تھی کہ 3 پہیوں والی سائیکل اس کے پاس ہو، لیکن ریسورسز کی بنا پہ یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس کو وہ جو ہے نا وہ ٹرائی سائیکل نہیں مل سکی. پھر بعد میں جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو ٹرائی سائیکل کی جو خواہش تھی وہ اس کی بائی سائیکل میں چینج ہو گئی، 2 پہیوں والی سائیکل میں چینج ہو گئی، لیکن وہ بھی اسے نہ مل سکی. کب اس کی یہ خواہش جا کے پوری ہوئی؟ جب وہ 21 سال کی عمر میں تھا. bought one at the age of 21 for himself، اس نے ایک سائیکل اپنے لیے 21 سال کی عمر میں خریدا تھا، اور وہ بھی اس نے گھر والوں سے پیسے نہیں لیے تھے یا خود اپنے پیسوں سے نہیں خریدا تھا. اسے جو کالج میں پرائز ملا تھا، انعام ملا تھا، پیسے ملے تھے، اس نے ان پیسوں سے جو ہے وہ بائی سائیکل خریدا تھا اپنے لیے. اس کے بعد رائٹر ایک اور خواہش بتاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں مٹھائی کھانے کا اور آئس کریم کھانے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن میں وہ بھی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے آپ کے لیے وہ مٹھائی یا آئس کریم بھی خرید سکوں. رائٹر کہتا ہے کہ میں اور میرے جو بہن بھائی ہیں وہ کبھی کبھار مٹھائی کی دکان کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ شاید ترس کھا کے یہ مٹھائی والا ہمیں کوئی چیز کھانے کے لیے دے دے، یا کبھی کبھار آئس کریم وینڈر جو ہے آئس کریم بیچنے والا اس کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ آئس کریم بیچنے والا ہمیں کوئی تھوڑی سی آئس کریم بھی دے دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. آئس کریم وینڈر بھی انہیں کچھ نہیں دیتا تھا اور جو ہے مٹھائی والا بھی انہیں کچھ نہیں دیتا تھا. تو ان کی یہ جو خواہش تھی یہ بھی ایسے کی ایسے دھری کی دھری رہ گئی، یہ بھی پوری نہیں ہو سکی. رائٹر بتاتا ہے کہ بچپن میں جب اسکول کی لائف تھی، اسکول کا ٹائم تھا، رائٹر بتاتے خود بعد میں ایک ٹیچر بن گیا تھا، لیکن اس نے اسکول کے بارے میں بتایا کہ جب وہ اسکول میں ہوا کرتا تھا تو اس کو فیو پینیز ملتی تھیں، بہت تھوڑے پیسے ملتے تھے، لیکن ان کو وہ پیسے بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ پیسے بھی کیا کرنا تھا، ان کو محفوظ کر کے رکھنا تھا، خرچ نہیں کر سکتے تھے وہ بھی، اور اس کے بہن بھائی بھی، اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ they have to put that money into a wooden box and save. انہوں نے ان پیسوں کو ایک لکڑی کے ڈبے میں جسے غلہ کہا جاتا ہے، جسے گھر میں چھوٹا سا ایک بینک بھی کہا جاتا ہے، اس میں رکھنا ہے اور ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کو خرچ نہیں کرنا.
he and his siblings were not allowed to spend those money. وہ اور اس کے جو چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو وہ پیسے خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ایسے ایک میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک آٹو بایوگرافی ہے. اس میں رائٹر نے اپنے بارے میں ہی سب کچھ بتایا ہے کہ اس کی اپنی فیلنگز کیا تھیں, اسے کیسا محسوس ہوتا تھا, اور آخر پہ جب اس کی سمر ہالیڈیز ختم ہو جایا کرتی تو ٹیکسی اس کی گھر کے باہر انتظار کر رہی ہوتی تھی اور وہ بڑے ہی بوجھل قدموں کے ساتھ چل کے ٹیکسی کی طرف جاتا تھا. کیونکہ وہ اسکول نہیں رہنا چاہتا تھا. اسے اسکول کی لائف ڈیلی روٹین بڑی بورنگ محسوس ہوتی تھی, اس لیے وہ سمر ہالیڈیز کو زیادہ انجوائے کرنا چاہتا تھا, اور درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی بلیسڈ بریکس آتی یا ویکنڈز آتے ان کو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا, صرف اس لیے کہ اسکول کی بورنگ اور ڈیلی روٹین سے اس کو تھوڑے لمحے کے لیے, کچھ دنوں کے لیے وقفہ مل جایا کرتا تھا. تو یہاں تک ہماری اس ایسے کی سمری کمپلیٹ ہوئی. جی اینڈ آف ٹرم کے اب ہم کویشچن آنسر کرنے لگے ہیں. ان کویشچن آنسرز کے اندر بک میں اس کے 6 کویشچن دیے گئے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم صرف 4 کویشچن کریں گے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور بار بار ریپیٹڈ کویشچن بھی یہی ہیں, ایگزام میں یہی پوچھے جاتے ہیں. سب سے پہلا کویشچن یہ ہے, واٹ واز ڈیچز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا ویکنڈ ایز اے اسکول بوائے. ایک پیپر میں کویشچن اس طریقے سے آیا ہوا ہے یہاں سے لے کے اتنا, اور ایک پیپر میں کویشچن یہ آیا ہوا ہے صرف وائی ڈڈ ہی لانگ فار اٹ, وائی ڈڈ ڈیچز لانگ فار ویکنڈ. ڈیچز جو ہے وہ ویکنڈ کی بہت زیادہ خواہش کیوں کیا کرتا تھا. اور ایک کویشچن یہ بھی ہے, بک میں یہ دونوں کویشچن اکٹھے لکھے ہوئے ہیں لیکن پیپر میں کچھ پیپرز میں یہ اوپر والا کویشچن الگ آیا ہوا ہے اور آگے والا کویشچن الگ آیا ہوا ہے, اس لیے دونوں کے لیے آنسر سیم ہی ہے. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. اس کے آنسر میں آپ یہ لکھیں گے کہ ڈیچز واز اے گڈ بوائے, وہ ایک اچھا لڑکا تھا, لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ اسکول کی جو بہت ڈل اور بورنگ روٹین ہے اس کو پسند نہیں کرتا تھا. یہ تقریباً کویشچن دونوں سیم ہی ان کا آنسر ہے, لیکن کویشچن جو ان کے ورڈز مختلف ہیں, اب تھوڑا بہت چینجنگ کرنی پڑے گی دونوں کویشچنس کے اندر. ہی واز اے گڈ بوائے, وہ بہت اچھا لڑکا تھا. He did not like the strict discipline, اسے سخت ترین جو ڈسپلن تھا اسکول کا وہ پسند نہیں تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کرے, اپنی مرضی کے ساتھ جتنا مرضی ٹائم جس مرضی کتاب کو دے اور جتنا مرضی ٹائم کسی دوسری کتاب کو دے, لیکن وہ جو اسکول کی اسٹرکٹ ڈسپلن تھا, اسکول کی جو اسٹرکٹ روٹین تھی اس کو وہ پسند نہیں کرتا تھا. اس لیے اس کی بار بار یہ خواہش ہوتی تھی, بہت جلدی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ویکینڈ آ جائے, ہفتہ اور اتوار کی چھٹی آ جائے اور وہ اپنے گھر جائے اور اس روٹین سے بالکل فری ہو کے پڑھائی کرے, اسٹڈی کرے. اس کے بعد اس کے آنسر میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ اپنے اسکول سے ملنے والے جو بڑے بڑے ہوم ورکس ہوتے تھے اور ہیوی ٹاسک ہوتے تھے, گھر میں جا کے کرنے والی اسائنمنٹس ہوتی تھیں اور جو گھر میں جا کے کرنے والے پروجیکٹس ہوتے تھے ان کو وہ پسند نہیں کرتا تھا. ہی ڈڈ ناٹ لائک ہیوی ہوم ورکس اینڈ ہوم ٹاسکس, وہ گھر میں جو ملنے والے کام ہوتے تھے ان کو بھی پسند نہیں کرتا تھا. اس لیے اس کی بہت زیادہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی ویکنڈ آ جائے اور ان ساری چیزوں سے کچھ لمحے کے لیے یا 2 دنوں کے لیے مجھے چھٹکارا مل جائے. He felt like an escaped prisoner. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جمعے والے دن آخری لیکچر ہوتا, فرائیڈے کو جب لاسٹ لیکچر ہوتا اور جب لاسٹ لیکچر کی بیل ہوتی تو وہ سارے لوگ ہی ڈیچز سمیت جتنے بھی اس کے اسٹوڈنٹس کلاس فیلوز تھے وہ سارے ایسے بھاگتے کلاس میں سے جیسے قید میں سے چھوٹ کے بھاگے ہوئے ہوں. اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ اس کی بہت شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ ویکنڈ آئے, جلدی جلدی ہفتہ اتوار آئے اور وہ ان کو انجوائے کر سکے. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے, واٹ واز ڈیچز جنرل ویو آف اسکول لائف. ڈیچز کا اسکول لائف کے بارے میں ایک عام سا خیال کیا تھا. سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ جی اس کا آنسر بھی اس کا آنسر بھی پہلا تو تقریباً سیم ہی پوائنٹ ہے کہ ڈیچز بہت سست اسٹوڈنٹ نہیں تھا, وہ ایک اچھا لڑکا تھا, پڑھائی میں توجہ کرتا تھا, محنت بھی کرتا تھا. ہی انجوائڈ دا کلاس روم ورک, کلاس کے کام میں بھی بڑا انجوائے کرتا تھا, لیکن وجہ پھر وہی ہے کہ اس کو اسکول کی اسٹرکٹ روٹین اور ڈسپلن پسند نہیں تھا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ لائک دا بورنگ روٹین آف دا اسکول, لیکن اس اسکول کی جو بورنگ اور اکتا دینے والی روٹین تھی, روزانہ ایک ہی کام کیے جانا اسے وہ پسند نہیں تھا. اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اسکول از اے پلیس وچ از فل آف ٹیئرز اینڈ ٹیرر, اسکول ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ دکھ بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, اور مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے اسکول میں سے.
جی اس کے بعد ہم ایف ایس سی بک 2 ایف ایس سی انگلش بک 2 اس کے چیپٹر نمبر 4 کے سینونیم کر رہے ہیں. یہ جو سینونیم میں نے یہاں پہ لکھے ہیں یہ دا موسٹ آسکڈ سینونیم ہے جو بار بار پیپر میں پوچھے گئے ہیں. سب سے پہلا ہے ڈیمنیشن. ڈیمنیشن کا مطلب ہوتا ہے جہنم. جب اس کی میڈ اس کو اٹھانے کے لیے ڈیوڈ ڈیشز کو اٹھانے کے لیے جب وہ سٹیپس لے کے اوپر کی طرف آ رہی ہوتی تھی تو اس کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس کی آواز لائک سمنز آف ہیل. جہنم سمنز آف ڈیمنیشن, جہنم کی جو داروغے ہیں یہ جہنم کے داروغوں کے چلنے کی آواز جیسے اس کی آواز ہے. تو یہ سینونیم اس کا مطلب آپ ہیل لکھیں گے انگلش میں, اور اردو میں اس کا مطلب جہنم ہے. گرائنڈ کا مطلب ہوتا ہے پیسنا کسی چیز کو. تو پیسا کس چیز میں جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بار بار چکر دلانا. تو گرائنڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ اسکول کی جو اس کی ڈیلی روٹین تھی, روزانہ اسکول کے چکر لگانا اور اسکول جا کے صرف ایک ہی کام روزانہ کرتے جانا, اس کو وہ اس کی جو اسکول کی بورنگ روٹین اور بورنگ گرائنڈ تھی وہ اس کو پسند نہیں تھی. تو اس کا آپ سینونیم روٹین لکھیں گے. چکر اس کا اردو میں ہے. ریلش کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہو جانا, بہت زیادہ مزے میں ہونا, بہت زیادہ انجوائے کرنا کسی چیز کو. تو وہ کس چیز کو انجوائے کرتا تھا, ویکنڈ کو انجوائے کرتا تھا. جب بھی ویکنڈ آتے تو وہ بڑا ریلش ہوا کرتا تھا, بڑا خوش ہوا کرتا تھا. جب بھی کوئی چھٹی ہو جاتی, کوئی بریکس آ جاتی درمیان میں, کوئی عرس وغیرہ کی وجہ سے, یا اگر وہاں دیکھا جائے تو کرسمس اور ایسٹر کی وجہ سے اگر کوئی چھٹی آ جاتی تو وہ اسے بڑی خوشی دیا کرتی تھی. ہی فیلٹ ریلشڈ. اس کے بعد ابنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ تعداد ہو یا کثیر تعداد ہو. ابنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ یا کثیر. تو ابنڈنٹ کا مطلب ہوگا پلینٹیفل, بہت زیادہ. پلینٹیفل بہت زیادہ. وہ اپنے اسکول کے اور جو ہوم ٹاسک ملا کرتے تھے ابنڈنٹ ہوم ٹاسک, کثیر تعداد میں اس کو ہوم ورک مل جایا کرتا تھا ویکنڈ پہ بھی اور ویسے بھی ڈیلی روٹین میں. تو وہ اس پلینٹیفل ہوم ورک ٹاسک کو پسند نہیں کیا کرتا تھا. فیئرس کا مطلب ہوتا ہے سخت اور تند. تند کہتے ہیں بڑی تیز, تو اس کا سینونیم سویئر ہے. تو اس کا مطلب بھی روٹین ہے, سخت روٹین. جو کالج کے اندر وہ بڑی سخت روٹین اسے فالو کرنی پڑتی تھی, بڑا سخت ڈسپلن اسے فالو کرنا پڑتا تھا. تو اس کو اس نے فیئرس کے ساتھ بولا ہے کہ فیئرس روٹین آف کالج یا فیئرس روٹین آف اسکول, وہ اس کو بڑا ناپسند کرتا تھا. اس کے بعد فلیور ہے. فلیور کا مطلب ہے ذائقہ. ذائقہ, ٹیسٹ. کس چیز کا ٹیسٹ, اس میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ فرائیڈے کی اس کو بریک ہوتی تھی یا چھٹی ہوتی تھی تو وہ اس کو روز کلرڈ لگتی تھی. ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گلاب کا ذائقہ, گلاب کی خوشبو کا ذائقہ اسے آ رہا ہے. تو فلیور کا مطلب یہاں پہ انگلش میں ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد لانگڈ فور. لانگڈ فور کا مطلب ہوتا ہے خواہش ہونا, چاہت ہونا. تو اس کی کیا چاہتے تھی, یہ پچھلی سلائیڈ میں آپ نے کویسچن آنسر دیکھے ہیں. لاسٹ کویسچن میں پوچھا ہے کہ کون کون سی اس کی خواہشات تھیں. اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ٹرائی سائیکل ہو, پھر بائی سائیکل ہو, پھر آئس کریم کی بھی خواہش تھی اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کے پاس مٹھائیاں بھی ہوں اور وہ کھائے انہیں. تو لانگڈ فور کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا, چاہت ہونا کسی چیز کی. تو اس کا انگلش میں سینونیم ہوگا ڈیزائرڈ. اس کی چاہت یہ تھی, ہی ڈیزائرڈ فار اے بائیسیکل, ہی ڈیزائرڈ فار اے ٹرائی سائیکل, یا ہی وشڈ فار سویٹس, یا ہی وشڈ فار آئس کریم. تو ڈیزائرڈ بھی لکھا جا سکتا ہے اور وشڈ کے اوپر بھی ٹک کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ڈسمسل. ڈسمسل کا مطلب ہوتا ہے کہ ملتوی ہو جانا کسی چیز کا, کسی چیز کا مؤخر ہو جانا, تو بند ہو جانا یا رک جانا کسی چیز کا. تو بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ اسکول ٹائمنگ کے دوران کوئی ایسا اوکیجن ہو جاتا یا کوئی ایسی ہیپننگ ہو جاتی کہ ان کا اسکول اپنے چھٹی کے ٹائم سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے ہی بند ہو جایا کرتا تھا. تو اس کو ڈسمسل کہا گیا ہے ایسے کے اندر. تو ڈسمسل کا مطلب کلوجر ہوگا. کلوجر کا مطلب ہے بند ہو جانا. یہ سینونیم وہ ہیں جو بار بار پیپرز میں آئے ہوئے ہیں اور بار بار پوچھے گئے ہیں. آپ نے ان سینونیمز کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. یہاں تک ہمارا جو ہے اینڈ آف ٹرم یہ چیپٹر جو ہے اس کی سمری بھی, اس کے کویسچن آنسرز بھی اور اس کے سینونیمز بھی کمپلیٹ ہوئے.